پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک انتہائی اہم فیصلہ دیا، اور اہم فیصلہ شریف خاندان کی شوگر ملز کے خلاف تھا۔ اور اس میں جب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا تو آبزرویشنز یہ تھی کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حکمران خاندان نے کسی بھی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے تو آئین کی آرٹیکل 204 یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ابھی پاناما والا مسئلہ ختم نہیں ہوا، حکمران خاندان کے بیرون ملک اثاثوں والا کیس ابھی ختم نہیں ہوا، اور ایک بڑا چیلنج حکمران خاندان کے لیے آ گیا ہے۔ اس حوالے سے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اپنی ججمنٹ میں بڑے واضح طور پہ لکھا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کی ملوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک طرح سے چارج شیٹ اس ججمنٹ میں موجود ہے حکمران خاندان کے خلاف کہ جو ری لوکیشن پالیسی تھی اس سے پاکستان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ سرو نہیں ہوا، لیکن یہ کچھ شوگر ملوں کو فائدہ دینے کے لیے کی گئی، جو کہ اتفاق سے چیف منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی یہ آبزرویشن ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے، اور اب یہ کیس دوبارہ چلا گیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس۔ 16 فروری سے غالباً اس کی وہاں پہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ جب وہاں پہ سماعت ہوگی تو اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکمران خاندان کے بیرون ملک اثاثہ جات جس میں منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، اور اب تک شریف خاندان نے منی ٹریل نہیں دیا، وہ بھی سماعت شروع ہوگی۔ اس پہ تفصیلات پہ بات کریں گے اس کیس کی، ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جب بھی سیاستدانوں نے اور جرنیلوں نے پس پردہ ڈیلیں کی ہیں تو اس سے نقصان صرف پاکستان کی عوام کا ہوا ہے، ریاست پاکستان کا ہوا ہے، اور یہ نقصان اربوں روپے کا ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے ایک خصوصی رپورٹ آپ کو اس حوالے سے دکھائیں گے۔ میں آج پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر خان صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک پٹیشنر تھے اس کیس میں۔ جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات کا باقاعدہ آغاز کروں، میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان کا عہدے کا حلف اٹھایا، اوتھ لیا نواز شریف صاحب نے، تو اس میں بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کو حکمرانی کے کام میں آڑے نہیں آنے دیں گے، اس میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا اوتھ ہے وزیر اعظم پاکستان کا؟ نواز شریف صاحب نے کیا اوتھ اٹھایا؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ That I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions. جی ناظرین، آپ نے سنا، وزیر اعظم پاکستان حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں اپنے جو سرکاری کام ہے اس میں ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ حلف اٹھایا تھا انہوں نے، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی جو ججمنٹ تھی اس میں بڑا باقاعدہ طور پہ اگر دوبارہ ناظرین کو دکھایا جا سکے تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ری لوکیشن پالیسی تھی وہ شریف خاندان کی شوگر ملوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائی گئی۔ جہانگیر ترین صاحب، یہ والی چیزیں تو اپنی جگہ، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، آج سپریم کورٹ میں جو چیزیں سامنے آئیں اور ری لوکیٹ ہوا، اب کیا پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے اس حلف نامے پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی مزید کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو تھوڑا اس کیس کا پس منظر بنا دوں۔ یہ آج کچھ دن پہلے یہ کیس نہیں آیا سپریم کورٹ میں، یہ میں 2 سال سے جدوجہد کر رہا تھا۔ 2015 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی ملیں اٹھا کے ان کو جنوبی پنجاب لانے شروع کیا اپنے مفاد کے لیے، اور یہ غیر قانونی تھا، کوئی پالیسی ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم نئی مل نہیں لگا رہے، ہم اپنی شفٹ کر رہے ہیں، تو میں نے ریٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں، میرا حق تھا یہ۔ میں نے جب ریٹ کیا تو اس کے بعد مئی 2015 میں ان کو پہلا سٹے آرڈر ملا، جب ان کو حکم دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ کام بند کر دیں اپنی مل لگانے پہ۔ انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد بتدریج میں ہر مہینے بعد تصویریں لے کے کہ جی آپ کا آرڈر نہیں مانا جا رہا ہے، میں وہاں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے کنٹیمپٹ بھی فائل کی۔ اس کے بعد 7 آرڈر ہیں یا 8 سٹے آرڈر ہیں جو لاہور ہائی کورٹ نے دیے ان کی ملوں کو بند کرانے کے لیے، تینوں ملوں کو۔ ایک کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ایک کے اوپر بھی۔ اور یہ اس کے بعد جب عائشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ آئی تو یہ تو واضح ہو گیا کہ انہوں نے اپنا جو حلف لیا، نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، دونوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور کھلا اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی۔
میں یہ کہتا ہوں مجھے نہیں مسئلہ کہ ان کی ملیں آئیں یا نہ آئیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام قانون کے تابع تمام لوگ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا چکر شروع کیا ہے کہ اپنی ملیں تو یہ لے کے آ رہے ہیں اور کسی کی مل نہیں آنے دیتے، یعنی کہ باقی سب لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور یہ دندناتے گھوم رہے ہیں پاکستان میں قانون کو توڑتے ہوئے۔ مجھے اللہ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ 2 سال کی تقریباً جد و جہد کے بعد آخر کار میں سپریم کورٹ میں یہ کیس کو لے کے گیا، ہر فورم کو ٹرائی کرنے کے بعد، اور آج سپریم کورٹ نے یہ ایک آرڈر دیا ہے کہ فوری طور پہ ان کے ملیں جو ہیں وہ وہاں بند کر دی جائیں۔ ابھی تک ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صبح کوئی 12-1 بجے آرڈر آیا ہے، ابھی تک ان کی ملیں بند نہیں ہوئی۔ جہانگیر ترین صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات آنے کے باوجود ابھی تک یہ ملیں چل رہی ہیں، بند نہیں ہوئی؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے رپورٹ لی ہے تمام علاقوں سے، 3 لوکیشن سے جہاں یہ ملیں لگی ہوئی ہیں، تمام ملیں بدستور چلے جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سپریم کورٹ کو آگاہ کریں گے یا لاہور ہائی کورٹ کو آپ آگاہ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں صبح تک انتظار کروں گا، دیکھیں کہ کل کیا یہ کرتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں۔ میری تو یہ جدوجہد پہلے سے چل رہی ہے، میں تو اس پہ لگا رہوں گا، مگر حیران کن بات یہ ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ یہ اپنے ذات کے لیے کتنا آگے جاتے ہیں، اور قانون ان کے لیے، پاکستان کا قانون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جب تک ہم اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی تو پاکستان کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ بالکل جہانگیر ترین صاحب، یہ والا کیس اپنی جگہ جب 1990 کی دہائی سے اب تک دیکھتے ہیں، ایک SROs کا کلچر تھا، فیڈرل اینٹی کرپشن کمیٹی کی جو رپورٹس ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں، اور جو موجودہ سپریم کورٹ میں حکمران خاندان کے اثاثہ جات کے حوالے سے، بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، وہاں بھی یہ سوال اٹھا کہ کیا آپ اپنی آفیشل پوزیشن کو اپنے بزنس مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ والا کیس اس سے لنکڈ ہے؟ اور جو ہم نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف نامہ آپ کو سنایا، کیا اس کی خلاف ورزی ہے؟ اور اگر خلاف ورزی ہے تو تحریک انصاف اس پہ اگلا لاہے عمل اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یہ، کیونکہ پنجاب کی پالیسی تھی تو یہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب کے ہیں، یہ انہوں نے اپنے حلف کو ڈائریکٹلی اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم نے آج سے 10 دن پہلے ان کے خلاف ایک پٹیشن ان کو نااہل کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے اسپیکر کے پنجاب اسمبلی میں ساتھ جمع کرا دیے۔ اب وہ اسپیکر نے قانون کے مطابق اس کو 30 دن ہے کہ وہ اس درخواست کو الیکشن کمیشن میں بھیجتے ہیں یا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مگر اب آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے اتنی واضح طریقے سے یہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کس منہ سے یہ واپس کریں گے ہماری پیٹیشن کو۔ ان کو الیکشن کمیشن بھیجنا چاہیے، وہاں پہ اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے، اور آخر میں یہ ثابت، میں تو کہتا ہوں ثابت ہو گیا ہے یہ کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اپنے اس کی حلف کی، اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ میرے حساب سے یہ ڈسکوالیفائڈ آلریڈی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، ایک آبزرویشن جو اس کیس کے حوالے سے آئی، اور میں منون آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوگر مل کی طرف سے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ثابت ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ محترم چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن سی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی، آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ کرے گی۔ کتنی سیریس آبزرویشن ہے اس حوالے سے، اور اس میں کیا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے پی ٹی آئی پارٹی بنے گی اس میں، یا کہ عدالت اس پہ سو موٹو کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سیریس ہے، اور کیونکہ ہم نے تو پچھلے 2 سال سے دیکھا ہے کہ انہوں نے 7 اسٹے آرڈرز کی خلاف ورزی کی ہے، 7۔ اس میں بیچ میں انہوں نے جھوٹ بھی بولے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے آگے کہا جی کہ لکھ کے دیا انہوں نے کہ ہم تو شوگر میں لگا ہی نہیں رہے، ہم تو پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اور 6 مہینے بعد جب مل چل گئی، پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ جی یہ ہماری شوگر مل تھی، دراصل اب یہ چل گئی ہے، اب ہمیں چلنے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح سے اپنے بزنس کے حالات چلاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نواز شریف صاحب بھی اس میں ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ شامل ہیں، کیونکہ ایک شوگر مل ہے چودھری شوگر مل جو رحیم یار خان منتقل ہوئی، جس نے اسٹے آرڈر کی خلاف ورزی کی، اور اس مل میں نہ صرف کہ میاں نواز شریف صاحب ایک شیئر ہولڈر ہیں، مگر یہ بھی آپ کو میں بتاؤں اور عوام کی انفارمیشن یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب آج بھی اس مل سے تنخواہ لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس مل کے معاملات خود دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے خلاف ورزی خود کی ہے ذاتی طور پہ۔
اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو مل چلا رہے ہوں گے نا, یا مل میں اپنی وہ ان پٹ دیتے ہوں گے. یہ بہت اہم بات ہے, یہ سب چیزیں نکلیں گی. اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ اس کو سنے گا, یہ سب چیزیں ہم ان کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ وہ انصاف کریں گے. جہانگیر ترین صاحب, جس چودھری شوگر مل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کے شیئرز ابھی بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے نام ہے, محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے نام ہے, مریم صفدر صاحبہ کے نام ہے, یہ وہی چودھری شوگر مل ہے جس کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 10 اپریل 2016 کو کہا تھا کہ جی چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ, جس کا نام سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو میں لکھا ہوا ہے, کہ جناب اس کے بینیفیشل اونر نواز شریف صاحب تھے, کہ جناب $20 ملین فیصل بینک کے ذریعے اسی شوگر مل کے لیے ریز کیے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی شوگر مل کا کہا تھا. جی بالکل, یہ وہی شوگر مل ہے جس کی ابتدا میں بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, منی لانڈرنگ کی انوالومنٹ تھی, اور اب انہوں نے ان سے پھر بھی نہیں چلی وہاں پہ, تو اب یہاں پہ لے آئے ہیں رحیم یار خان میں کہ شاید بہتر چل پڑے. یہ وہی شوگر مل ہے, اس کی ابتدا بھی ایسی ہوئی تھی, اور اب دیکھیں کہ اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب, کیا یہ وہی شوگر مل ہے, چودھری شوگر مل, جس کا SCCP کے 2011 کا خط جو انہوں نے برطانوی حکام کو لکھا تھا حسن نواز کی پراپرٹیز کے حوالے سے, کہ تقریباً 739 ملین روپے ان کو شک ہے کہ منی لانڈرنگ کی گئی, اور 2 شوگر ملز کا ذکر کیا گیا تھا, چودھری شوگر مل اور رمضان شوگر مل, اور یہ وہی چودھری شوگر مل ہے؟ جی بالکل, یہ وہی چودھری شوگر مل ہے, بہت مشہور مل ہے جی, بڑے پرانے اس کے حساب کتاب ہیں, اور آج کیونکہ اب نواز شریف صاحب کی تلاشی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں, تو یہ ساری باتیں باہر نکل رہی ہیں, ورنہ تو ان کا کام ہی یہ تھا, یہ چلتے ایسی چیزیں ایسے چلاتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب آج پاکستانی عوام کے سامنے حقیقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ شریف خاندان جو ہے وہ پاکستان کے قوانین کے تابع آئے گا. نہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے قوانین بیچارے اور لوگوں کے لیے ہیں, یہ اوپر رہتے ہیں جی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پاکستان کے قانون جو بھی ہو یہ اپنی مرضی کرتے تھے. جہانگیر ترین صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ اب سے پہلے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سیاستدان اور جرنیلوں کی پس پردہ ڈیلز بھی اس میں کار فرمائے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی؟ میں نہیں کہہ سکتا تھی کہ ان کی اور جنرل کی ڈیلز ہیں, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس نظام کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جدوجہد کر رہی ہے وہ ایک ایلیٹ سیاستدانوں کا. بالکل ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب, آپ کو میرے خیال اس سوال کا نہیں پتا, ہم آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ حکمران خاندان اور جرنیلوں کی پس پردہ جو ڈیلز ہوتی ہیں اس سے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اربوں روپے کا نقصان کس طرح سے ہوتا ہے. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. نیب کے ادارے کے قیام کا مقصد کرپشن کرنے والوں کا احتساب کرنا تھا, مگر اب بھی نیب کی کارکردگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج بھی شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی ہمارا احتساب کرنے کی بہت کوشش کی, مگر کچھ ثابت نہ ہو سکا. کیا وجہ تھی کہ کچھ ثابت نہ ہو سکا؟ کیا اس کی وجہ پس پردہ وہ ڈیلز تھیں جو اس وقت جرنیلوں اور سیاستدانوں نے کی, جس سے نقصان صرف ریاست پاکستان اور عوام کا ہوا؟ پاناما کیس میں اگر کوئی بھی عدالت میں سماعت سن رہا ہے تو وہ بخوبی یہ جان سکتا ہے کہ شریف خاندان نے اب تک کوئی منی ٹریل پیش نہیں کیا. عدالت کے اندر عدالت کے اختیارات کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور باہر وزراء بیان بازی کے ذریعے عدالت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصلہ کوئی گرے نہیں آنا چاہیے. جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. وزیر اعظم کو کیا, ایک MNA کو بھی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. طنز کیے جاتے ہیں. وزیر اعظم سے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے.
वाज़ेह और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल करार दे सके। तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं, हम लोहे के चने हैं। अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से नहीं हुई। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे, कोई भी उसका हिस्सा बना, तज़हीक नहीं करवाएंगे। बेपनाह और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से लिए। जबर के फैसले हम नहीं मानते। कोर्ट से फैसला जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक ही आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, जागते रहना, अवाम का फैसला असल फैसला है। नैब क्यों कुछ साबित ना कर सका? क्या इसकी वजह नाकाफी सबूत है या फिर कोई डील, एक ऐसी डील जिसमें सियासतदान और जर्नैल शामिल थे? नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत हासिल करने के लिए एक फर्म ब्रॉडशीट की खिदमत भी हासिल की थी। ब्रॉडशीट नामी इस कंपनी ने काफी तहकीकात मुकम्मल कर ली थी, मगर फिर अचानक उसको काम से रोक दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि नैब ने मजीद कोई तहकीकात नहीं की? ब्रॉडशीट ने हुकूमत पाकिस्तान पर अपने वाजिबात की अदायगी के लिए केस भी किया। इस केस में नैब के 1999 से नवंबर 2000 तक रहने वाले प्रोसिक्यूटर फारूक आदम खान का बयान हल्फी भी शामिल है। फारूक आदम खान अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि मुझे नवंबर 1999 में नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया गया और मैं इस ओहदे पर नवंबर 2000 तक रहा। फारूक आदम खान अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि वो बगैर किसी शक के ये कह सकते हैं कि ब्रॉडशीट का पहला निशाना साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके खानदान के अफराद और उनके तकरीबन 100 साथी थे, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में शुमार होते थे। फारूक आदम खान के मुताबिक शरीफ खानदान के गैर कानूनी कमाए गए असासा जात का तखमीना कम अज कम $1 अरब लगाया गया। नैब के प्रोसिक्यूटर फारूक आदम खान का कहना है कि वो ये जानते हैं कि शरीफ ग्रुप की नाजायज जराए से कमाई गई दौलत में अवामी ठेकों के कमीशन, दरामदात पर इजाफी वसूलियों के अलावा सरकारी बैंकों के बड़े बड़े कर्जों का डिफॉल्ट भी शामिल है। फारूक आदम खान कहते हैं कि उनको ये मालूम था कि ज्यादातर दौलत समुंदर पार छुपाई गई है और ये दौलत जो कि जाली नामों के जरिए छुपाई गई है, इसको सामने लेकर आने में बहुत वक्त दरकार होगा। चुनांचे 2003 में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से ब्रॉडशीट नामी कंपनी की कोशिशों को काफी नुकसान पहुंचा। फारूक आदम खान के मुताबिक उन्हें और उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल अमजद को नैब से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि हालात काम करने के मुवाफिक नहीं थे और शायद जनरल मुशर्रफ ने भी ब्रॉडशीट से गैर कानूनी तौर पर मुआहदा किसी सियासी या जाती वजह से मुअत्तल किया। फारूक आदम खान ने अपने बयान हल्फी में यह भी लिखा है कि नैब या हुकूमत के पास इस मुआहदे को खत्म करने का कोई कानूनी जवाज नहीं था। उनका कहना है कि 2003 में मुशर्रफ के पास तमाम कुव्वत थी और वो एक डिक्टेटर की हैसियत से तमाम काम कर रहे थे। फारूक आदम खान का यह भी कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने ही ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा गैर कानूनी तौर पर खत्म किया। फारूक आदम खान के मुताबिक
نیب نواز شریف کے خلاف کرمنل کیس پر کام کر رہا تھا اور ثبوت اکٹھے کر رہا تھا جس میں براڈ شیٹ بھی مدد کر رہی تھی، مگر جنرل پرویز مشرف نے مجرم پارٹی کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو جانے دیا۔ فاروق اعظم خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت نیب اور براڈ شیٹ شریف خاندان کے کرپشن کے ذریعے بنائے گئے اثاثہ جات کی تحقیقات کر رہے تھے، اس وقت جنرل مشرف نے شریف خاندان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو سعودیہ جانے کی اجازت دی اور تمام کوششوں اور کام پر پانی پھیر دیا۔ نیب شریف خاندان کے مبینہ $1 ارب کے ناجائز اثاثہ جات تو برآمد نہ کر سکا اور نہ ہی کیس کو منطقی انجام تک پہنچا سکا، مگر جنرل پرویز مشرف نے شریف خاندان کے ساتھ ڈیل کر کے اور تحقیقاتی معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کر کے براڈ شیٹ کو $1.5 ملین کی خطیر رقم ضرور ادا کی، اور اس طرح سیاستدانوں اور جرنیلوں کی ایک اور پس پردہ ڈیل کے نتیجے میں نقصان صرف ریاست پاکستان اور عوام کا ہی ہوا۔ جی جہانگیر ترین صاحب، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، براڈ شیٹ کو $1.5 ملین معاہدے کی خلاف ورزی کے دیے گئے، لیکن اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم خان کہتے ہیں کہ ان کے ایسٹیمیٹس کے مطابق، جو کہ کم از کم ایسٹیمیٹس ہیں، $1 ارب سے زائد اثاثہ جات ان کے ملک سے باہر ہیں۔ کیا واقعی آپ کے خیال میں اتنے سارے ہیں؟ اور پارلیمنٹ میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف یا دیگر اپوزیشن جماعتوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جناب ایک دفعہ اپنے تمام اثاثہ جات ڈکلیئر کر دیں، تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو جو بار بار چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، کبھی کس ملک سے کبھی کس ملک سے، یہ والا مسئلہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بہت آپ نے بڑی دکھ بھری کہانی سنائی ہے کہ پاکستانی ریاست کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں۔ پاکستانی عوام غربت اور بے روزگاری میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمران آپس میں معاہدے کر کے اور آپس میں مکا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، پاکستان تحریک انصاف تو وہ واحد پارٹی ہے جو اس کے خلاف پوری مہم چلا رہی ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو پٹیشن بھی کرتے ہیں، اسپیکر کو بھی دی ہم نے، انہوں نے واپس کر دی، ہم نے پھر آخرکار سپریم کورٹ میں پٹیشن کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن سنی جا رہی ہے اور اگلے ہفتے سے پھر اس کی شروع ہو جائے گی۔ ہم یہ جتنا ہم سٹرگل کر سکتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب، اس میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو ایک فورم موجود ہے آپ کے پاس، آج تک ان کو چیلنج، بالکل وہ آپ کو کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور جاتا ہے کہ اس نے مکمکان کی سیاست نہیں کی اس حوالے سے، لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جتنے انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں، یہ سوال کیا میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا پچھلے 3-3.5 سال میں کہیں پی ٹی آئی نہیں اٹھایا ہو کہ جناب حکمران خاندان ایک دفعہ سارے اثاثہ جات بتا دے، تاکہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال اٹھتا ہے جس کی طرف جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی اشارہ کیا، وہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو جائے۔ آپ کی کوتاہی نہیں ہے بطور جماعت اس میں کہ آپ نے کبھی یہ سوال ہی نہیں پوچھا؟ نہیں، دیکھیں، ہم تو یہ سوال پوچھنے والا سوال نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایم این اے الیکٹ ہوتے ہیں، یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، ان کا فرض ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کر دیں۔ یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں کچھ محدود قسم کے، مگر باقی اثاثے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے بھی چھپائے ہوئے ہیں، بہت سے مختلف غیر ملکوں میں چھپائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، اس کے پیچھے بہت سی اور چیزیں ہوں گی، مگر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نیب کا کام ہے۔ اور جب نیب کام کر رہی تھی، آپ نے جیسے ابھی بتایا، افسوس ان کو روک دیا گیا، اور جو آج کل کی نیب ہے وہ تو ان کے تابع ہے، وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ کرے گی نہیں۔ تو جب تک ہمارے احتساب کے ادارے محفوظ نہیں ہوں گے، جب تک وہ ان کی کنٹرول سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم ایک نیشن، ایک ریاست کٹھی ہو کے فیصلہ کرے گی کہ یار اب بہت ہو گئی ہے، اب ہم یہ نہیں اجازت دے سکتے کہ ہمارے حکمران آئیں، غریب لوگوں کے ووٹ لے کے آئیں اور پھر غریب لوگوں کی پیسوں کو لوٹیں۔ کتنا ظلم ہے یہ پاکستان تحریک انصاف
اس پہ سٹرگل کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. بالکل ناظرین، ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ڈان لیگز کے مسئلے پہ، وہ ڈان لیگز کی مشہور زمانہ انکوائری 7 فروری بھی گزر گیا، کدھر گئی وہ رپورٹ؟ اس حوالے سے ترجمان افواج پاکستان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ساتھ ساتھ محترم چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے پاکستانی قوم سے کچھ وعدے کیا اور اس کی طرف آج پہلا قدم اٹھایا. وعدے کیا ہیں وہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. غالباً 31 جنوری کو افواج پاکستان کے ترجمان، اور جب افواج پاکستان کے ترجمان میں کہتا ہوں تو وہ ہر اس شخص کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہر اس سپاہی کی جو کشمیر کے بارڈر پہ کھڑا ہے، جو انڈیا کے بارڈر پہ کھڑا ہے، جو ٹرائبل ایریاز میں افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا ہے، دور دراز جو سیاچین پہ اس وقت بیٹھا ہے، ان افسران کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جو 7 لاکھ پاکستانی فوج میں شامل ہیں، اور افواج پاکستان کے سربراہ آرمی چیف کی بھی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے ذرا سنیں. ڈان لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ میڈیا کو یہ بھی سب پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو رزلٹ ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی، میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا. اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی قیاس رائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ قیاس رائیاں جتنی مرضی کر لیں، اس کے اوپر ڈیسیجن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی. جی ناظرین، آپ نے سنا افواج پاکستان کے ترجمان امید کا اظہار کرتے ہیں. 7 فروری کو 4 ماہ ہو گئے اس واقعے کو. جہانگیر ترین صاحب، کیا وجہ ہے کہ 4 ماہ گزر گئے؟ وزیر داخلہ جو کہتے تھے چند دن بعد رپورٹ آ جائے گی، 2 ایکسٹینشن دے دیں، 7 فروری کو وہ ایکسٹینشن بھی ختم ہو گئی. یہ رپورٹ ہے کہ منظر عام پہ آ نہیں رہی، اور افواج پاکستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ حکومت یہ رپورٹ پبلک کرے گی. آپ کے خیال میں پبلک ہوگی یہ رپورٹ؟ دیکھیں، مجھے آپ تاریخ دیکھیں پاکستان میں اس طرح کی کمیشن کی، اس طرح کی رپورٹوں کی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز جو حکومت وقت کے لیے ایک مسئلہ ہو اس کی کوئی رپورٹ کبھی صحیح وقت پہ آتی ہے یا وہ جینوئن رپورٹ آتی ہے. یہ لوگ اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، اس کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل ہی اس کے اپنا دبا دی جاتی ہے. میں نے نہیں دیکھا. یہ اس ملک میں یہ ایک ہی مثال ہے، اس طرح کی بہت اور مثالیں ہیں کہ جو چیزیں ایک زمانے میں پھٹتی ہیں، ایک وقت میں بہت شور مچتا ہے، پھر وہ دبا دی جاتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، پھر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، پھر ایک اگلی چیز پھٹتی ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب سا ملک ہمارا، ہم نے اس کو ملک کو عجیب طریقے سے چلایا ہے. اس طرح یہ نہیں چل سکتا. اب آپ میڈیا کی وجہ سے، جوڈیشری کی وجہ سے اب پاکستان میں لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا ایک آزاد فورم بن گیا ہے. لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ پوچھتے ہیں. لوگ اب اس بات کو چپ ہونے کو تیار نہیں ہیں. جہانگیر ترین صاحب، جب افواج پاکستان کے ترجمان جو کہ 7 لاکھ فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں، آرمی چیف کی ترجمانی کرتے ہیں، ان افسران اور جوانوں کی ترجمانی کرتے ہیں جو سیاچین پہ بیٹھے ہیں، مختلف بارڈرز پہ بیٹھے ہیں، ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ویسٹرن بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امید ہے حکومت یہ رپورٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کرے گی اور پبلک کرے گی. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک جنرل آصف غفور صاحب کی آواز ہے، حکومت اس کو بھی اگنور کر رہی ہے؟ دیکھیں، فوج ایک الگ ایلیمنٹ نہیں ہے. فوج پاکستانی ریاست کا حصہ ہے. یہ اب اس حکومت وقت کی ذمہ واری ہے کہ اپنی ریاست کے اہم ستونوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. اپنی ریاست کے اہم ستون جو ہیں، جس میں سے فوج ایک ہے، جوڈیشری ایک اور ہے، احتساب کے ادارے اور ہیں، ان لوگوں کو اپنی حق میں جو ان کی جگہ بنتی ہے وہ دی جائے. یہ ریاست ہماری عجیب سے بن گئی ہے. یہ ایک رولنگ فیملی کی مرہون منت ہو گئی ہے کہ جو ان کی مرضی ہے وہ کریں گے. کوئی ریاستی ادارے کا فکر نہیں ہے، کسی قانون کا فکر نہیں ہے، اور یہی اس پاکستان کا ایک معمہ ہے جو ہمیں حل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام اس بارے میں اب بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے. ان کو بہت سی باتیں سمجھ آ گئی جو پہلے منظر عام پہ نہیں تھیں، وہ آ گئی ہیں. اور مجھے امید بنتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں نا، یہ جو چیزیں دبائی جاتی ہیں، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں باہر نکلیں گی اور حق کے فیصلے ہوں گے. بالکل جہانگیر ترین، ایک امید آپ کی، ایک امید افواج پاکستان کے ترجمان کی، اور مسئلہ ہے قومی سلامتی پہ کاری ضرب، جس پہ کہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بیان دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہا گیا، وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا، اور وزیر داخلہ نے تو یہاں تک کہا کہ دشمنوں کا نیریٹو لے کے چلنے کی کوشش کی گئی، اور وہ نیریٹو جس میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے خصوصاً
ISI کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ قومی سلامتی کی جو بریچ ہوئی تھی وہ لیکیج پلگ ہو گئی ہے یا لیکیج جاری ہے آپ کے خیال میں ابھی تک؟ جب کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک حتمی فائنڈنگ نہیں آتی تو پھر خطرہ ہمیشہ یہی رہے گا کہ پھر سے ہو سکتی ہے. ہم نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے, میں نہیں جانتا کہ یہ اصلیت کیا ہے. اسی لیے کمیشن بنائی گئی, اسی لیے انویسٹیگیشن ہوئی, اسی لیے انکوائری ہوئی. اب اگر انکوائری کا رزلٹ نہیں آئے گا تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں اور ہوتی جائیں گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جن لوگوں نے اس طرح کی چیز کی ان کو اور حوصلہ ملے گا کہ پھر سے کریں اگر انہوں نے کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ججمنٹ دینے کے بغیر کہ جو ہوا یا نہیں ہوا اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہمیں سچ پتہ لگے اور ہمیں صحیح چیز جو ہے وہ سامنے آئے. جی ناظرین, جس طرح کی بھی رپلائی اس کے بعد ایک اور پروسیس ہوگا کہ اس انکوائری کمیٹی کے بعد شاید غالباً ایک انویسٹیگیشن ہوگی. 4 ماہ میں جو انکوائری رپورٹ نہیں آئی تو انویسٹیگیشن کب ختم ہوگی اور کیسے ختم ہوگی, یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ایک ایسے مسئلے پہ جس کو کہا گیا کہ قومی سلامتی پہ کاری ضرب لگی, جس پہ لاہور گیریزن میں بھی سوالات ہوئے, کھاریاں گیریزن میں بھی آرمی چیف سے سوالات ہوئے اور رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین. 90 کی دہائی میں حکمران خاندان, پاکستان مسلم لیگ نواز کے حکمران خاندان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے ان میں سے اکثریت میں حکمران خاندان کو تکنیکی انصاف ملا. اور یہ الزام اپوزیشن کے لیگل ایگلز ان پہ لگاتے ہیں کہ جناب ہمیشہ بچ نکلے. ابھی حال ہی میں جب حکمران خاندان کے بیرون ملک ساساجات کے حوالے سے ہیئرنگ ہو رہی تھی تو حدیبیہ پیپر مل کیس کا بھی ذکر آیا اور وہاں پہ سوال اٹھا کہ جناب 1.2 ارب روپے پاکستانی قوم کے جو اس کیس کا حصہ تھے, کیا کبھی اس کی تحقیقات ہوئی؟ پتہ لگا نہیں جناب, وہ تو ہمیشہ تکنیکی انصاف ہی ملتا رہا. اور نیب بھی اس حوالے سے انہوں نے اپیل دائر کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ ایک طرف حکمران خاندان شاید کھڑا تھا, نیب نے بھی یہ مصلحت جانی ہوگی. لیکن پاکستان کی عدلیہ, جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب تمام مصلحتوں سے آزاد ہے اور شاید ایک ایسا انصاف کرے گی, ایک ایسی روایت قائم کرے گی جہاں امیر کے لیے اور غریب کے لیے انصاف ایک جیسا ہوگا. جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کیا کہنا تھا, آئیے ذرا سنتے ہیں. کہ ایک عادل قاضی کے لیے 3 چیزیں زہر مطلق, ایک مصلحت, ایک مفاد اور ایک خوف. انشاءاللہ تعالی ہم نہ مصلحت کا شکار ہوں گے, نہ خوف کا شکار ہوں گے, نہ کسی مفاد کا شکار. یہ میرا وعدہ ہے, یہ ریٹرک نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا چیف جسٹس آف پاکستان کا وعدہ کہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جہاں پہ مصلحتوں کے تحت فیصلے نہیں ہوتے. جیسے ماضی میں جرنیلوں اور سیاستدانوں نے مصلحتوں کے تحت فیصلے کیے اور NROs کیے, لیکن سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جس پہ قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. اور قوم سے وعدہ ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا کہ اب مصلحت کوئی نہیں ہوگی. جو جوڈیشل پالیسی کے خد و خال انہوں نے تھوڑے سے واضح کرنے کی کوشش کی, کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. ہم بڑے ہیں, ہم معتبر ہیں, ہم اس ملک کے, اس سوسائٹی کے بزرگ ہیں, کیونکہ بزرگوں کے پاس ہی آدمی جا کے اپنے مقدمات کا, اپنے ایشوز کا فیصلہ کرواتا ہے جن پہ اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے. ہمیں وہ اپنا اعتبار, اپنا اعتماد بحال کرنا ہے, کیونکہ یہ میری قوم, میرے ملک, میری سوسائٹی, میری پوسٹیریٹی کی ضرورت ہے. اور میں اپنی اس ڈیوٹی سے شان کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوں, نہ میں اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ وہ اس ڈیوٹی میں تعامل کریں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جوڈیشل پالیسی بڑی واضح کر دی ہے اور اس حوالے سے تمام بردر ججز کے حوالے سے کہ اب ہماری عدلیہ کس طرح سے چلے گی, مصلحتوں کا شکار نہیں ہوگی. اور شاید انصاف جو ہے اب امیر کے لیے اور غریب کے لیے اسی طرح ہوگا, صرف ایک واحد ادارہ جو کہ اب شاید مصلحتوں سے بالا تر ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.